کا بالمعروف شریعت کے مطابق. دیکھنا جس عورت کو طلاق مل گئی ہے تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, کھانے پینے کا انتظام بھی تو نے کرنا ہے, عورت کے کپڑوں کا انتظام بھی تو نے کرنا ہے. آیا سمجھ آئی؟ آگے چلو. لا تکلف نفس الا وسعها, لا تکلف نفس الا وسعها الا نہیں ذمہ داری ڈالا جاتا کوئی انسان مگر اپنی گنجائش کے مطابق. خیال کرنا مانے پر مولانا, لا تکلف نفس الا وسعها, نہیں ذمہ داری ڈالا جاتا کوئی انسان مگر اپنی وسعت کے مطابق, برداشت کے مطابق. لا تضار والدتم بولدها, سبحان اللہ, نہ تکلیف دی جائے ماں اپنے بچے کی وجہ سے, ولا مولود لہ بولدہ, نہ باپ کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے. عورت کہتی ہے تیرے بچے کو میں دودھ تو پلاتی ہوں ٹھیک ہے لیکن 5,000 روپیہ مہینہ لوں گی. میں غریب آدمی ہوں جی, مزدور ہوں, میں تو 1,000 روپے مہینہ دے سکتا ہوں. اس کو بھی تنگ رکھا ہے. اب وہ خرچہ طے ہوا ہے 2,000, وہ نہیں دیتا, اس کو تنگ کر رہا ہے. یوں نہ کرو, دونوں کو تنگی نہ دی جائے. والوارث مثل ذالک, باپ مر گیا, اب والوارث وارث کے اوپر مثل ذالک, برابر اس کے ہے, مثل اس کے ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے وہ خرچہ دیا کرے. فَإِنْ أَرَادَ, جو میں نے منع کیا ہے نا اس معنی پر غور کرو, اور یہ جو آپ کا رکا ہے اس کا جواب میاں والی میں ہوگا. وَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا, اب میاں والی کی باتیں کراچی میں پوچھتے ہیں نا, وہ تو بڑے دورے کی باتیں ہیں. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا, اگر دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا, 2 سال تک دودھ نہیں پلاتے جی, بچہ کافی موٹا تازہ ہو گیا, 1.5 سال تک کافی ہے, ٹھیک ہے. اگر ارادہ کرے دونوں 2 سال سے کم میں دودھ چھڑانے کا, 2 سال پورے نہیں کرتے, انتراض منہما, آپس کے مشورے سے دونوں میں سے, بتشاور, آپس کی رضا اور آپس کے مشورے سے, فلا جناح علیہما, ان دونوں میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ, اگر تم ارادہ کرو, ان تسترضعوا اولادکم, کہ دودھ پلواؤ تم کسی دوسری عورت سے اپنی اولاد کو, ٹھیک ہے, ماں کو تکلیف ہے, بیمار ہے, دودھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, فلا جناح علیکم, کوئی گناہ تمہارے اوپر نہیں ہے. اذا سلمتم, جس وقت دے دو تم, حوالے کر دو, ما آتیتم بالمعروف, جو دینا تم نے مقرر کیا ہے, آتیتم, جو دینا تم نے مقرر کیا ہے, بالمعروف شریعت کے مطابق. دائی کو وہ دے دو جو دودھ پلانے والی ہے, ٹھیک ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے نسخہ تقویٰ, یقین اللہ جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, اب یہ آگے حکام, جو فوت ہو جائے بندہ اس کی بیوی عدت کیسے گزارے ہے. وہ لوگ جو فوت کیے جاتے ہیں تم میں سے, موت آ گئی, مر گئے, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, اور چھوڑ گئے بیویاں. اب يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, اب ذرا عورت کے لیے حکم, روک کے رکھیں, عورتیں خامد فوت ہو گیا ہے, روک کے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت اس کی. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, سبحان اللہ, اور حکم عورت کے لیے جس وقت پہنچ جائیں عورتیں اپنی مدت کو, عدت پوری ہو جائے, پھر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ, بیچ اس کے جو کریں اپنے دل کے اندر, بالمعروف شریعت کے مطابق. عدت گزر گئی, کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, کرنے دو, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, اور حکم آ گیا امیدوار کا حکم. کون؟
کینڈیڈیٹ کا حکم، عورت عدت گزار رہی ہے اور ارادہ کسی کا بن گیا، عدت اس کی پوری ہونا، اور اگر یہ میرے نکاح میں آ جائے پھر اب عورت کو کہا، اب صاف صاف نہیں کہنا لگا، میں صاف صاف نہ کہو، خطبہ اشارہ کرو، اللہ تجھ جیسی بیوی مجھے بھی دے دینا۔ آپ نے خطبہ سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ تجھ جیسی اگر دے دے تو ویسے میرا گھر بھی آباد ہو جائے نا، اگر تجھ جیسی بیوی میرے گھر میں ہوتی۔ اشارہ کر دیا بھائی میں بھی امیدوار ہوں، میں بھی عدت کا انتظار کر رہی ہوں، لقمان کا انتظار کرو جی، سورۃ الاحقاف کا انتظار کرو جی، تمہیں بھی عائشہ والے سورہ نور کا انتظار کرو۔ تو خطبہ، اللہ ایسی بیوی مجھے دے دیتا، سبحان اللہ کی اللہ کی شان ہے، اگر ایسی مل جاتی، یہ خطبہ ہے۔ ولا جناح علیکم، امیدواروں کے احکام، کس کے؟ جو امیدوار ہیں وہ تو بولے ہیں، ولا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ، او امیدوارو کینڈیڈیٹ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس معاملے میں کہ ارضتم بھی، اشارہ کرو تم، من خطبت النساء، عورتوں کے پیغام نکاح میں سے کوئی اشارہ تن کوئی بات کہہ دو، او اکننتم فی انفسکم، نمبر 2، یا چھپاؤ تم اپنے دلوں کے اندر، عدت پوری ہونے دو پھر میرا آنا جانا دیکھ، دل میں ارادہ ہے عدت پوری ہو پھٹو پھٹ پیغام بھیجوں گا، ٹھیک ہے، دل میں اگر رکھو، عالم اللہ علت وجہ، اللہ یہ تو نے اشارے کی اجازت کیوں دے دی ہے؟ دل میں بات رکھی ہوئی ہے، عدت پوری ہونے دو، میں امیدوار ہوں، میں پیغام پہلے بھیجوں گا، یہ کیوں اجازت دی ہے؟ فرمایا مجھے پتا تھا نا، عالم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے یقیناً تم دھیان کرو گے ان عورتوں کا، آپ کا دھیان لگا ہی ادھر رہے گا، مجھے پتا تھا نا، اس لیے اشارے کی اجازت دے دی ہے، دل میں رکھنے کی اجازت دے دی ہے بات، لیکن یہ خیال کرو، نمبر 3، لیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن نہ وعدے دو تم ان کو صاف لفظوں میں خفیہ طور پر، صاف لفظوں میں خفیہ وعدے نہ دو، ہاں، الا ان تکونوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کہو تم بات شریعت کے مطابق، اشارہ کر دو میں انتظار میں ہوں، اشارہ کر دو، ولا تعظموا عقدۃ النکاح، اور چوتھی بات، نہ ارادہ کرو تم پختہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی مدت کو، کتاب بمانا عدت پوری ہو جائے، بس ٹھیک ہے، اب بات کر سکتے ہو، صاف پتہ ہونا چاہیے تم کو، یقیناً اللہ یعلم، جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا، ڈرتے رہو، بچتے رہو، گناہوں کا ارادہ بھی نہ کرو، وعلموا، ترغیب توبہ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، حلیم، حوصلے والا ہے، اگر نہ پکڑے تو مغرور نہ ہونا، جلد انتقام نہیں لیتا، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، مطلقہ کی قسمیں، جن عورتوں کو طلاق مل گئے ان کی قسمیں آ رہی ہیں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر اگر طلاق دو تم عورتوں کو، کس حالت میں طلاق دو، ما لم تمسوہن، اب دیکھو نا، علل وارث مثل ذالک، خامد فوت ہو گیا، بچہ معصوم ہے، دودھ پینے والا، عورت عدت گزار رہی ہے، تو اب وارث کو چاہیے کہ اس عورت کا خیال رکھے، اس کے کپڑوں کا، کھانے پینے کا، نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر اگر طلاق دو تم عورتوں کو ایسی حالت میں، لم تمسوہن، کہ نہیں چھوا تم نے ان عورتوں کو، نہ حقیقتاً نہ حکماً، پھر او تفرضوا لہن فریضہ، او بمانا واؤ، قریب نہیں گئے، خلوت حقیقی حکمی نہیں ہوئی، اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کے لیے حق مہر، نکاح ہو گیا، حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، پھر متعوہن، اب حکم کیا ہے، متعوہن،
تو مدہ دے دو ان کو. یہ کیا مطلب؟ نفع دے دو، ایک کرتا دے دو، اوڑھنی دے دو، بڑی چادر دے دو، 3 کپڑے دے دو. الالموسے قدر ہوں، جو وسعت والا ہے اس کے اوپر اندازہ ہے اس کا. وعلی المقتر قدر ہوں، اور جو تنگ دست ہے اس کے اوپر اس کا اندازہ. اب طلاق دے دی ہے تو کپڑے دینے ہیں. اب عورت کا مطالبہ آ گیا جاپانی کپڑے لوں گی. یہ بیچارہ مزدور ہے، یوں تو نہ کرے نا بھائی، اپنی وسعت کے مطابق جو درمیانے سے بن سکتے وہ 3 کپڑے بھیج دے. یہ لے بس تو اور میں فارغ. مطعم بالمعروف، خاص قسم کا نفع شریعت کے مطابق. حق للمحسنین، لازم ہے اخلاص سے نیکی کرنے والوں پر. ہاں دوسری قسم، ان طلقتموہن، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، من قبل ان تمسوہن، پہلے اس کے کہ تم مس کرو ان کو، ہاتھ لگاؤ، حقیقتاً یا حکماً. وقد فرضتم لہن فریضہ، حالانکہ تاکہ مقرر کر چکے ہو تم ان کے لیے حق مہر. حق مہر مقرر ہے، خلوت حقیقی حکمی سے پہلے طلاق دے دی. پھر فنصف ما فرضتم، حکم آدھا ہے جو تم نے مقرر کیا، باقی آدھا معاف ہے. ہاں الا یعفون، مگر یہ کہ وہ باقی نصف معاف کر دے. میں نہیں لیتی، بس آدھا بھی نہیں لیتی، جا. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ بندہ جس کے قبضے میں ہے نکاح کی گرہ. معاف کر دے. معاف کرنے کا کیا معنی؟ وہ کہتا ہے میں آدھا نہیں پورا حق مار تجھے دیتا ہوں. ٹھیک. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، دعویٰ تمہارا معاف کرنا، مصری معنی معاف کرنا زیادہ قریب ہے تقوی کے. عورت آدھا چھوڑ دے یا خامد پورا دے، ٹھیک ہے، زیادہ قریب ہے تقوی کے. دلیل لا تنسوا الفضل بینکم، نہ بھولو تم بھلائی کرنے کو آپس میں. یقیناً اللہ جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے. حافظوا علی الصلوات، عورتوں کے چکر میں نہ پڑے رہنا، نمازوں کا بھی خیال رکھنا. ہاں 2 رب ترس کر رہا ہوں، 1 رب. حافظوا علی الصلوات، امر مسلح کا بیان. خالی اسی طلاق نکاح والے چکر میں نہ پڑے رہنا، ایسا نہ ہو کہ نماز ضائع ہو جائے. کچہریوں میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں، تھانوں میں دھکے کھا رہے ہیں، وکیلوں کے بعد دھکے کھا رہے ہیں. طلاق والے مسئلے، جھگڑے، وراثت، یہ وہ، نمازوں کی پرواہ ہی نہیں. حضرت مولانا حسین علی صاحب نے ربط بیان فرمایا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو گے تو ان مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی. علماء فرماتے ہیں عصر والی نماز مراد ہے. پنج پیر شیخ القرآن رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت شیخ پنج پیر نے فرمایا ہر نماز درمیانی بن سکتی ہے. کیا فرمایا؟ ہر. وہ کیسے فرماتے؟ فجر کو لے لو، فجر وسطیٰ ہے، درمیان. کیا مطلب؟ فجر سے پہلے دیکھو، فجر سے مغرب اور عشاء، فجر کے بعد دیکھو ظہر اور عصر. درمیانی نہ بن گئی؟ مولا فجر درمیانی بنی کہ نہ بنی؟ ظہر کے لے لو، ظہر سے پہلے 2 عشاء اور فجر. ظہر سے پہلے 2 عشاء اور ظہر کے بعد دیکھو عصر اور مغرب. ظہر وسطیٰ بن گئی. عصر کو لے لو، عصر سے پہلے 2 فجر ظہر، عصر کے بعد 2 مغرب، اور مغرب کو لے لو، مغرب سے پہلے 2، مغرب سے پہلے ظہر اور مغرب کے بعد عشاء. اور ہر نماز عشاء کو لے لو. قربان جاؤں شیخ سرحد کی فہم پر اشارہ کیا کر دیا مولانا. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو مولانا خالد. والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی. حضرت شیخ پنج پیر نے فرمایا ہر نماز درمیانی بن سکتی ہے. کیا مطلب؟ ہر ایک نماز کی حفاظت کرو، کسی میں بھی غفلت نہیں کرنی. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سبحان اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کریم کے لیے ادب کرنے والے بن کر. دوسرا معنی ساکتین،
آپ بولے تو ایک اشارہ کروں، قوموا للہ قانتین ساکتین، کیا بنا کیا؟ ساکتین، چپ کر کے کھڑے ہونا ہے، فاتحہ پیچھے نہیں پڑھنی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، کیا سمجھے؟ سمجھے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اگر تمہیں خوف ہے، خطرہ ہے دشمن کا، فَرِجَالًا، شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے، کھڑے کھڑے پڑھ لو، اور رکبانا، سبحان اللہ، چڑھے شاہ صاحب کی اردو، پرانی اردو، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، دشمن کا خطرہ ہے، کھڑے پڑھ لو، سواری پر چڑھے پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جس وقت تم امن میں آ جاؤ تو ذکر کیا کرو اللہ کریم کا، جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھایا بھی کیا ہے؟ وہ طریقہ حالت اطمینان جو تم نہیں جان سکتے تھے، اللہ نے سکھایا ہے۔ پھر وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ، پھر وہ یہ کام شروع کر دیے، وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، خیال مولانا، چھوڑ جائیں بیویاں، پھر وصیت لازواجہم، ان کے ذمے ہے وصیت کر جانا بیویوں کے بارے میں مر رہا ہوں، وصیت میری سن لو، 1 سال تک میری بیوی کو گھر سے نہیں نکالنا، خود چلی جائے تو اور بات ہے، متاع للحول، نفع اٹھانا ہے، نہ نفع رہائش، 1 سال تک غیر اخراج سوائے نکالنے کے، اس کو یہاں پر 1 سال گزارنے دینا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکل جائیں، عدت پوری ہو گئی ہے، خود چلی گئی ہیں، اگر خود نکل جائیں تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، بیچ اس کے جو کرے اپنے دلوں کے اندر شریعت کے مطابق، اور جگہ نکاح کرنا چاہے ٹھیک ہے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ کریم زبردست ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ وللمطلقات، تتمہ آ گیا جی، وللمطلقات، یہ تتمہ آ گیا، باقی سارے احکام جتنے گزرے، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، نفع ہے کچھ نہ کچھ، شریعت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو دے دو، یہ استحباب ہے۔ حقا علی المتقین، لازم ہے متقین پر جو شرک سے بچنے والے ہوں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، واضح کرتے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، کیوں؟ حکمت، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ چلو یہ سبحان اللہ۔ ولكن أكثر الناس لا يشكرون، اس خالی جگہ کو پر کرے نا، اس خالی جگہ کو پر کرے۔ اعادہ جہاد، انسان خود ٹھیک ہو، ایسن برہن تولو وجوہکم، یہ بحث وہاں ٹھیک ہو، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل وغیرہ یہ گزر چکے ہیں، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، قصاص والا مسئلہ وغیرہ یہ گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد جہاد اور انفاق کے مسئلے وہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہوتے رہے۔ اب یہاں پھر اسی جہاد والے مسئلے کو دہرایا، اور علم ترا کا عنوان عرض کر رہا ہوں، ترغیب الی الہجرت وزجر بر متقاصلین، ترغیب الی الہجرت وزجر بر متقاصلین، اور ایک رفع مانے ہے موت، جہاد تم اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ مر جاؤ گے، موت جو اللہ نے لکھی ہے وہ آ کر رہے گی، اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اس لیے گھر پر
ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بہتر ہے کہ میدان جنگ میں جان دے دو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف رویت قلبی جو نکلے اپنے گھروں سے درحالے کے وہ کئی ہزار تھے، مفسرین فرماتے ہیں 70,000 بندہ، حاضر الموت وجہ خروج، موت کے ڈر کی وجہ سے گھروں کو چھوڑ کر نکلے۔ فقال لهم اللہ موتوا سمرا، بس فرمایا اللہ کریم نے ان کے لیے مر جاؤ، امت تکوینی، مر جاؤ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ کریم نے 8 دنوں کے بعد ان کو زندہ کر دیا۔ ابو سعود کہتے 8 دنوں کے بعد۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ کریم البتہ فضل والا ہے لوگوں پر۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جہاد کرنا ہے، لیکن انہوں نے جہاد کرنے میں سستی کی، شہر کو چھوڑ کر پہاڑوں میں نکل گئے۔ نمبر 2، یا طاعون کی بیماری پھیل گئی اور گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں نکل گئے۔ وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا موتو، سارے مر جاؤ، سب پر موت آ گئی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا، اللہ یہ بندے کیوں اتنے مرے پڑے ہیں؟ فرمایا موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگے تھے۔ حضرت نے دعا کی، اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی دے دی۔ تو فرمایا موت و حیات میرے قبضے میں ہے، موت آنی ہے تو کوشش کرو جہاد کے میدان میں موت آئے۔ یہ آباد ذہن میں رکھنا کہ یہ موت عارضی تھی، یہ موت عارضی تھی۔ انشاءاللہ آج یہ گفتگو آ رہی ہے، تیسرے پارے میں عرض کریں گے، میں پھر یہ حوالہ نکالوں گا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ کریم البتہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر۔ کس سے سنا دیے؟ امت محمدیہ کو کہ عبرت حاصل کرو۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، میں نے لذو فضل علی الناس کا مطلب عرض کر دیا، آپ نے غور بھی کیا کہ نہیں؟ یقیناً اللہ کریم البتہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر۔ امت محمدیہ کو ایسے قصے سنا دیے تاکہ عبرت حاصل کرو، یہ فضل ہے اللہ کا۔ لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا، اور لڑائی کرو اللہ کے راستے کے اندر، وعلموا، ترغیب اخلاص، ترغیب اخلاص، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً اللہ کریم سننے والا ہے۔ کس بات کو سننے والا ہے؟ کہ کون جہاد کی ترغیب دیتا ہے، کون جہاد سے نفرت دلاتا ہے، وہ سن رہا ہے۔ علیم، جاننے والا ہے مجاہدین کی نیتوں کو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جہاد کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا بیان۔ جہاد تب کر سکو گے جب مال قربان کرنے کی عادت ہوگی۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے وہ بندہ جو قرضہ دے اللہ کریم کو؟ قرضہ دینا حسنا، طریقہ انفاق، حسنا طریقہ انفاق، اخلاص کے ساتھ قرضہ کون دے گا؟ فیضاعفہ ثمرا، پس بڑھا دے گا اللہ کریم اس کو، اس کے لیے اضعافا کثیرہ، کئی گنا کر کے۔ واللہ یقبض ویبسط، مولانا اس کا جملہ غور سے سننا، خرچ کرنے سے کمی کا اندیشہ نہ کرو، خرچ کرنے سے کمی کا اندیشہ نہ کرو۔ اللہ کریم تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، دنیا کی طرح آخرت کا مالک بھی ہوئی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ، جہاد کے لیے عنوان، جہاد کے لیے امیر اور تنظیم کا ذکر، جہاد کے لیے امیر اور تنظیم کا ذکر، ایک عنوان۔ دوسرا عنوان أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ، جہاد کرو
اصحاب طالوت کی طرح اللہ فتح دے گا. دو عنوان عرض کر دیے. یہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے کا ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل. پھر جہاد فی سبیل اللہ کا بیان. کیا تو نے غور نہیں کیا ان سرداروں کی طرف بنی اسرائیل میں سے جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد، من بعد موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد. مولانا خیال بادیت دو قسم، بادیت بعیدہ، بادیت قریبہ. یہاں بعیدہ مراد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد اذ قالوا للنبیین، مطالبہ انتخاب، اس کا عنوان مطالبہ انتخاب. جس وقت کہنے لگے نبی کو جو ان کا نبی تھا علیہ السلام، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شموئیل علیہ السلام تھے. حضرت کی بات نقل کر دی. انہیں باتیں تو کابرین کی ہیں، ہم تو ناقل لوگ ہیں. جیسے انہوں نے قرآن سمجھا ہے، ہماری فہم کہاں پہنچ سکتی ہے وہاں پر. اپنے نبی سے کہنے لگے ایواز لنا مالکا، مقرر فرما ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم لڑائی کریں جالوت سے اور اس کے فوجیوں سے اللہ کے راستے کے اندر. عباس عین معین کر، مقرر کر. قال جواب مطالبہ، حضرت نے فرمایا اللہ صحیح تم، کیا امید ہے؟ ایسا تو نہیں کہ جہاد فرض ہو تم پیچھے ہٹنے، نہیں جی نہیں. حل صحیح تم، کیا امید ہے؟ استفہام تقریری یعنی یہ توقع ہے. ان کو علیکم القتال، اگر فرض کیا گیا تمہارے اوپر قتال، لڑائی کرنا، اللہ تو قاتلوا، یہ کہ تم نہ لڑائی کرو. ایسا نہیں کہ جہاد لازم ہو یا تم لڑائی نہ کرو. اگر امیر مقرر ہو گیا تو قتال کرنا پڑے گا. قالوا کہنے لگے وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، رفع موانع، جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے. کہنے لگے کیا ہے ہمارے لیے کہ نہ لڑائی کرے ہم اللہ کے راستے کے اندر. وقد اخرجنا من دیارنا، مقتضیات آ رہی ہیں، تقاضا کرنے والی چیزیں. حالانکہ تحقیق ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے، وہ ابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے. وہ ابنایا یعنی جدا کیے گئے ہیں اپنے بیٹوں سے. گھروں سے نکالے گئے، بیٹوں سے جدا کیے گئے. بیٹوں سے کوئی نہیں نکالتا، بیٹوں سے جدا کرتا ہے. جدا کیے گئے ہم اپنے بیٹوں سے. فلما كتب عليهم القتال، خلاصہ سنو، مجملہ مختصر خلاصہ پہلے سن لو. فلما كتب عليهم القتال، جب کہ نازل کیا گیا ان کے اوپر لڑائی کرنا، تولوا، منہ موڑ لیا انہوں نے، پھر گئے. الا قليلا منهم، مگر بہت چھوڑے ان میں سے. 80,000 کا مجمع تھا، تھوڑے بندے رہ گئے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ کریم جاننے والا ہے ایسے ظالموں کو. اذ وقال لهم نبیہم، فرمایا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یقیناً اللہ کریم نے تحقیق مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو مالکا، سپہ سالار، صدر جنگ، امیر جنگ، جو بھی آپ کہیں. قالوا، اعتراض، کہنے لگے نہیں، انا یکون لہ الملک علینا. استفہام تعجبی، استفہام برائے تعجب، استفہام تعجبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ طالوت اور ہمارا امیر. استفہام تعجبی، کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہی، سرداری ہمارے اوپر. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ،
منشا اعتراض، اس کا عنوان اعتراض کی بنیاد کیا ہے، اور حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بالملک من ہو، ساز سرداری کے اس سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے کہ سرداری ہمیں ملے۔ مولانا جملہ سننا، مدار انتخاب کثرت مال اور علوب نسب کو بنا بیٹھے۔ امیر کون ہونا چاہیے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہو، نسب اعلیٰ ہو۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتًا مِّنَ الْمَالِ، حالانکہ نہیں دیا گیا وسعت مال میں سے، غریب آدمی تھا۔ قال، جواب اول حضرت نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، یقیناً اللہ کریم نے چن لیا ہے اس سالوت کو تمہارے اوپر۔ بھائی اس کا انتخاب میری طرف سے نہیں ہے، اللہ نے کیا ہے۔ دوسرا جواب وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، زیادہ کیا اللہ کریم نے اس کو عزو فراخی کے علم کے اندر اور جسم کے اندر۔ علم سے مراد خیال کرنا جنگی امور کا علم، ورنہ علم شریعت میں پیغمبر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا اپنے دور کے اندر۔ کون سا؟ جنگی امور کا علم۔ بولنا اس بات پر غور کرنا، شریعت والا علم نہ، شریعت کے علم میں پیغمبر سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اپنے دور میں۔ علم کے اندر جنگی امور کے اندر بڑا ماہر ہے۔ نمبر 2 بل جسم، اور لڑائی کرنے کے اندر بھی بڑا ماہر ہے۔ جسم کا اشارہ ہے لڑائی کی طرف، لڑائی کرنے میں جسم میں بڑا کیوں نہیں ہے کہ موٹا بہت سے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ واہ بھائی واہ، جنگ لڑنے کا تجربہ بھی ہے، بل جسم اور بہادر بھی ہے، لڑائی بھی کرنے کا بڑا ماہر ہے۔ واللہ یوتی، تیسرا جواب، اللہ دیتے اپنی بادشاہی جسے چاہتا ہے، کسی کو اعتراف کا حق نہیں۔ واللہ، چوتھا جواب، اللہ کریم وسعت والا ہے، اس کی چیز ہے جس کو دے دے۔ علیم، جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کون سرداری کے لائق ہے۔ وقال لهم نبیهم، پھر بھی اتوار نہیں آ رہا۔ اچھا، حضرت فرمایا ان کو ان کے پیغمبر نے، ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت، نشانی، یقیناً نشانی اس کی سرداری کی، من جانب اللہ کی جانب سے یہ ہے، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ آ جائے گا تمہارے پاس صندوق، اور تمہارے لانے کے بغیر صندوق آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں دل جمی ہوگی تمہارے رب کی طرف سے۔ ابو سعود نے مانا کیا تورات ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، کہ جس تورات کو دیکھ کر تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے گا۔ جب امالکہ نے ان پر حملہ کیا تھا، ان کے بچوں کو ان سے جدا کیا، گھروں سے نکالا، غلام بنایا، قیدی بنایا، وغیرہ وغیرہ، تورات شریف والا نسخہ سے چھین کر لے گئے تھے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، خیال کرنا مولانا، اس کے اندر سکینۃ من ربکم، اطمینان قلب ہوگا، دل جمی ہوگی، باعث تسکین ہوگی چیز تمہارے رب کی طرف۔ وَبَقِيَّ واو تفسیریہ، یعنی وہ چیز ہوگی، بقیت مما، جو باقی چیز چھوڑ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والے، حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان والے، تحملہ الملائکہ، اٹھا کر لائیں گے اس صندوق کو فرشتے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، یقیناً اس بات کے اندر البتہ پوری نشانی ہے۔ لآیۃ کا معنی کر رہا ہوں، البتہ پوری نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے۔ اس صندوق کے اندر تورات تھی، انہوں نے لوگوں کے اندر مختلف چیزیں مشہور کی ہوئی تھی۔ صندوق کے اندر تورات، اگر لوگوں کو یہ بتاتے، مولانا جملہ سننا،
اگر یہ لوگوں کو کہتے کہ ہم سے اللہ کی کتاب چھین کر لے گئے ہیں تو لوگ انہیں بغیرت سمجھتے بھی، اتنی تمہارے اندر غیرت بھی نہیں تھی کہ اللہ کی کتاب بھی وہ تم سے چھین کر لے گئے، تم کچھ نہ کر سکے۔ انہوں نے چیزیں اور مشہور کرنا شروع کر دی۔ اصل اطمینان ملتا بھی اللہ کریم کی کتاب کے ساتھ ہے۔ دیکھیے سورۃ الرعد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سکینت تو ذکر اللہ سے ہوتی ہے، سبب بتاؤ۔ الا بذکر اللہ، سورۃ الرعد ہے، کمال کر دے بھائی، 304۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دھیان سے سن لو، یقین اللہ کریم کے ذکر کے ساتھ اطمینان اور سکون ملتا ہے دلوں کو۔ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام باعث تسکین ہے۔ ان فی ذالک، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فرشتے لے کر آئے اس صندوق کو، آسمان و زمین کے درمیان یہ آ رہا ہے جی، آ کر سامنے رکھ دیا۔ یہ نشانی تھی کہ طالوت تمہارا امیر ہے، اب تسلی ہو گئی، اللہ کی کتاب مل گئی ہے، ہمت کرو، اب نکلو میدان میں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب کہ جدا ہوئے حضرت طالوت لشکر لے کر، قال فرمانے لگے ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ طالوت ولی ضرور تھے، لیکن یاد رکھنا ولی کا الہام ظنی ہوتا ہے، ولی کا الہام ظنی ہوتا ہے، اور پیغمبر اس کی تصدیق کر دے تو پھر یہ الہام قطعی بن جاتا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جبکہ جدا ہوئے حضرت طالوت لشکروں کو لے کر، فرمانے لگے ان اللہ مبتلیکم بنہر، یقیناً اللہ کریم آزمانے والا ہے تم کو ایک نہر کے ساتھ، چشمے کے ساتھ۔ اللہ طالوت کو کیا پتا تھا؟ اللہ یہ الہام ہے، اور پیغمبر اگر تصدیق کر دے تو پھر یہ الہام قطعی ہو جاتا ہے۔ فمن شرب منہ، قسم اول، پہلی قسم، تمہارے اندر استقلال ہے یا نہیں ہے، امتحان اللہ کرے گا۔ فمن شرب منہ، قسم اول، جس بندے نے پی لیا اس میں سے افراد کے ساتھ، یہ ذرا جملہ میرا قابل غور ہے، افراد کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ پی لیا، بہت زیادہ پی لیا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا، مجھ میں سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جو بندہ نہیں چکھے گا اس کو، خیال کرنا مانا یہ ہے عظیمت، عظیمت، کتابوں بڑی کتابوں والے ساتھیوں، عظیمت، جو بندہ نہیں چکھے گا اس کو، یہ جو لم یطعم ہے نا، توم معقول مشروب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، خیال کرنا، جو بندہ نہیں چکھے گا اس کو یہ عظیمت، فَإِنَّهُ مِنِّي، بس یقیناً وہ مجھ میں سے ہے، یعنی وہ میرے ساتھ چل سکے گا، الا مگر من اغترف غرفۃ، یہ رخصت آ گئی، من اغترف غرفۃ، مگر جو بندہ چلو بھر لینا، بید ہی، اپنے ہاتھ کے ساتھ، رخصت ہے ایک چلو پانی کا بھر کر پی لو، پیاس لگی ہے، جو بالکل نہ پیے یہ تو عظیمت ہے، اور جس نے افراد کے ساتھ پیا، زیادہ پیا، وہ میرے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اب ذرا خیال کرنا، میں فرق کروں، فرقہ ناقصہ، اس کا عنوان فرقہ ناقصہ، جو ناقص قسم کے لوگ تھے، فَشَرِبُوا مِنْهُ، بس انہوں نے پی لیا اس میں سے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ اب قلیلا منہم
ان میں دونوں شامل ہیں، عزیمت والے بھی اور رخصت والے بھی۔ تھوڑے بچ گئے، بہت ساروں نے پی لیا، اور جو پیتا گیا پیاس کی شدت بڑھتی گئی، پیتے گئے پیٹ ان کے پھول گئے، وہیں پڑے رہ گئے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جبکہ گزرے وہ حضرت طالوت بھی اور وہ جو ایمان لائے ہوئے تھے اس کے ساتھ، وہ بھی ساتھ گزرے دریا کے پار۔ قالوا، اب تو پھر کیا رہے ہیں، فرقہ دوم کامل بندے کہنے لگے کیا؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں۔ مفسرین نے مختلف تعداد لکھی ہے، 90,000، 3 لاکھ، واللہ عالم، اللہ کریم بہتر جانتا ہے۔ قال الذین، یہ جماعت آ گئی اکمل، ایک تو ہو گئے ناقص، نہ شارب اوپر عرض کیا ہے، ایک فرقہ ناقصہ ناقص، اور قالوا لا طاقت، آج ہماری کیسے طاقت ہے، لشکر تو دیکھو یہ کامل تھے، لیکن جو اکمل تھے تیسرا فرقہ۔ قال الذین یظنون انہم، کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے، علامہ قرطبی نے معنی کیا یظنون بمعنی الیقین، انہم ملاق اللہ، کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ یقیناً وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ کریم سے، کیا کہ ہم نے اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، ان کو یقین کا، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی جماعتیں بہت تھوڑی، غالباً فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، غالب آ گئی بہت ساری جماعتوں پر اللہ کریم کی توفیق سے، واللہ مع الصابرین، اصل بات یہ ہے اللہ کریم مستقل مزاج رہنے والوں کے ساتھ ہیں جو ڈٹ جائیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جبکہ سامنے ہوئے وہ جالوت کے اور اس کے لشکروں کے، قالوا، تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اسباب جتنے بھی ہونا لیکن فتح تب ملتی ہے جب اللہ کریم کی مہربانی اور نصرت آ جائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار، یہ ہے صبات قلبی، عنوان آ رہا ہے، ذرا فرق کروں گا، صبات قلبی، اے ہمارے پروردگار انڈیل تو ہمارے اوپر صبر کو، صبر کا معنی استقلال، غیب سے استقلال ہمارے اوپر انڈیل دے۔ افراغ کہتے ہیں پانی بہانا، یہ ہاتھ کے اندر ڈول ہے، مگ ہے، اس میں پانی یہ اوپر کیا اور اوپر سر کے اوپر انڈیلا، جسم پر پانی بہنے لگ گیا، اس کو کہتے افراغ۔ اب ذرا خیال مانا کرو، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار انڈیل ہمارے اوپر صبر، کیا مطلب؟ اللہ ہمیں وہ صبر عطا کر جو ہماری کمزوری پر غالب آ جائے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، نمبر 2 ثبات قدمی، پہلا تھا ثبات قلبی، اب ثبات قدمی، مضبوط رکھ ہمارے قدموں کو اور مدد فرما ہماری کافر قوم پر۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، شکست دی انہوں نے حضرت طالوت اور اس کے لشکر نے، انہم جالوت اور اس کے لشکریوں کو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی توفیق سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، قتل کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، یہ بھی لشکر میں شامل تھے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اس کے بعد دی اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی، والحکمہ، اور دانائی، یہ نبوت، اس وقت تک یہ نبی نہیں بنے تھے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھائے اللہ کریم نے داؤد علیہ السلام کو مما، ان علوم میں سے، یشاء جو اللہ کریم خود چاہتا تھا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اس کا عنوان فلسفہ جہاد، قصہ تو تم نے سن لیا، اب فلسفہ، ایک اور عنوان اس کا، وجہ مشروعیت جہاد، نمبر 1، جہاد شریعت کے اندر کیوں
جائز رکھا گیا ہے اس کی وجہ نمبر 1، وجہ مشروعیت جہاد نمبر 1، فلسفہ جہاد کہو، لولا دفع اللہ، اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ کا، الناس لوگوں کو، بعضہم یعنی ان کے بعض کو، میں ذرا فرق کروں گا، دوست دھیان سے میرے لفظ سنیں، ولولا دفع اللہ، اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ کا لوگوں کو، بعضہم یعنی بعضہم مفسدین کو، بے بعض مصلحین کے ساتھ، اگر اللہ مصلحین کے ذریعے مفسدین کو نہ ہٹاتا پھر لفسدت الارض، البتہ فاسد ہو جاتی زمین ساری کی ساری، ساری زمین کے اندر خرابی پھیل جاتی، لیکن اللہ کریم بڑے فضل والے جہان والوں پر مصلحین کے ذریعے مفسدین کے سر کو کچل دیتا ہے۔ بے بعضہم مفسدین کو بے بعض مصلحین کے ساتھ اللہ نہ ہٹاتا، جہاد کیوں لازم قرار دیا گیا؟ تاکہ مفسدین کا خاتمہ ہو۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، جملہ معترضہ برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ سنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، جس پر وحی نازل ہو اللہ کا سچا پیغمبر ہوتا ہے۔ یہ آیتیں اللہ کریم کی ہم پڑھتے ان کو آپ کے اوپر بالحق، ٹھیک ٹھیک، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کا عنوان نتیجہ اس سے ثابت ہوا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں، سچے رسول نہ ہوتے آپ پر آیات کیوں نازل ہوتی؟ بولنا اب ذرا رب سننا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، مرسلین کا ذکر ہوا تو اس کے بعد متعلقات کا ذکر شروع کر دیا، مرسلین کا ذکر ہوا تو اس کے بعد متعلقات کا ذکر شروع کر دیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول، تلک اگر آپ کو ذالک الکتاب یاد ہے تو میں نے ذالک الکتاب میں کیا کہا تھا؟ ذالک اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے معلوم بین المتکلم والمخاطب، اور میں نے قرآن کے حوالے بھی آپ کو دکھا دے، ذالک ما کنت منہ تحید، اور بھی حوالے عرض کیے تھے، تو دل کا معلوم بین المتکلم والمخاطب، بیان کرنے والے کو بھی پتہ ہے میں کیا اشارہ کر رہا ہوں، سننے والوں کو بھی پتہ ہے کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ رسول ہیں۔ اور حدیث بھی عرض کی تھی، پتہ نہیں ذہن میں ہے کہ نہیں، ما تقول فی حق ھذا الرجل، مرنے کے بعد جب فرشتے پوچھتے ہیں تو اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یوں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں قبر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں بھی ھذا الرجل، ھذا سے کیا مراد؟ معلوم بین المتکلم والمخاطب۔ اور اس پر میں نے ایک حدیث عرض کی تھی، جو عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی فوت ہو گئی، صحابہ نے جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا، آپ نے 2-3 دن بعد پوچھا عورت کہاں گئی؟ حضرت فوت ہو گئی ہے، دفن کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اگر نبی علیہ السلام اگر نبی علیہ السلام بندے کے فوت ہونے کے بعد قبر میں آتے ہوتے، جس طرح آج کل کے مبتدین مشرکین کا عقیدہ ہے، اگر قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہوتے تو کبھی یہ نہ فرماتے دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ، آپ وہاں پہنچے اور دعا کی۔ یہ بات بھی عرض کی تھی، آگے چلو جی۔ فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، فضیلت بھی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر، جملہ جن کو جہاد کا حکم دیا وہ افضل تھے، جن کو جہاد کا حکم دیا وہ افضل تھے۔ منہم من کلم اللہ، منہم من، یہ الگ بات ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے،
منہم من کلم اللہ، میں نے یہ آیت بھی عرض کی تھی، لا نفرق بین احد من رسولی، لا نفرق بین احد، کیا مطلب؟ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، ایک ہوتا ہے تفرقہ فی الاعتقاد، دوسرا ہوتا ہے تفرقہ فی المرتبہ۔ ہم ماننے کے اندر فرق نہیں کرتے، مرتبے میں فرق کرتے ہیں۔ منہم من کلم اللہ، جزی فضیلت آ گئی ہے، اس کا عنوان جزی فضیلت۔ کچھ ان رسولوں میں سے وہ تھے کلم اللہ، جن سے اللہ کریم نے کلام کیا بلا واسطہ فرشتہ۔ مجھے دو بھائی، تم نے جواب نہیں دینا۔ منہم من کلم اللہ، کچھ ان میں سے وہ تھے منہم من کلم اللہ، جن سے اللہ کریم نے کلام کیا بلا واسطہ فرشتہ۔ لیکن ایک ہے چھوٹی سن لو، کلام تو کیا بلا واسطہ فرشتہ، لیکن من وراء حجاب۔ لیکن کھولو جی سورۃ حامی مشہورہ، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ آیت نمبر 51 سورۃ حامی مشہورہ۔ نہیں جائز کسی بشر کے لیے کہ کلام کرے اس سے اللہ الا وحیا، پہلا طریقہ مگر اضرور وحی کے، علماء نے مانا کیا اشارے سے، او من وراء حجاب، یا پردے کی اوٹ میں سے بیداری کے اندر۔ اس کی مثال جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، او یرسل رسولا، یا بھیجے اللہ کریم کوئی پیغام پہنچانے والا۔ آ جاؤ یہاں بھی یہ قید ہے خیال، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا ان کے بعض کو درجات میں۔ اس کی مثال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رافع بعضهم کے نیچے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ آلوسی نے مانا کیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اللہ نے بلند کیے سب سے زیادہ۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، موسیٰ علیہ السلام کو خود کلام کر کے جہاد کا حکم دیا تھا۔ یہ بات یاد رکھنا مولانا، منہم من کلم اللہ پر، موسیٰ علیہ السلام کو خود کلام کر کے جہاد کا حکم دیا۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلیلیں۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے اس کی تائید کی جبریل امین کے ساتھ۔ میں پہلے پارے کے اندر اس کی تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ أَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس پر میں نے چند اقوال بھی پیش کیے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ کریم، مَا اقْتَتَلَ، نہ لڑائی کرتے وہ لوگ من بعدہم، جو انبیاء کے بعد تھے، اگر اللہ چاہتا نہ لڑائی کرتے، دین میں اختلاف کر کے، یہ الفاظ قابل توجہ، دین میں اختلاف کر کے نہ لڑائی کرتے وہ لوگ انبیاء کے بعد تھے، اور جملہ بلکہ سب ایمان لے آتے اور قتال کی نوبت ہی نہ آتی، بلکہ سب ایمان لے آتے، قتال کی نوبت ہی اللہ کر سکتا تھا، لیکن نہ۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آگے ان کے پاس واضح دلیلیں، البینات کے نیچے جملہ انبیاء کے ذریعے، واضح دلیلیں آئیں انبیاء کے ذریعے۔ ولیکن اختلفوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا دین میں، یہ قید ضروری ہے، دین میں اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، کچھ ان میں سے وہ تھے جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کچھ ان میں سے وہ تھے جنہوں نے کفر کیا۔ اس کا جملہ اس کے بعد نوبت کی تال تک پہنچی، کسی نے کفر کیا، کسی نے ایمان قبول کیا، اس کے بعد نوبت کی تال تک پہنچی، یوں جملہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ کریم چاہتا نہ لڑائی کرتے آپس میں، اس کا جملہ مولانا، اگر اللہ چاہتا نہ لڑائی کرتے آپس میں،
باوجود اختلاف کے. دو الفاظ میں نے کہنے ہیں، ذرا خیال. اگر اللہ چاہتا نہ لڑائی کرتے باوجود اختلاف کے، بلکہ کفار کو اللہ آسمانی عذاب سے برباد کر دیتا. اللہ چاہتا تو لڑائی نہ کرتے، کفار کو اللہ آسمانی عذاب سے برباد کر سکتا تھا. لیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ کریم کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے. اور اب سننا ذرا جملہ اس کا، لیکن اللہ کریم کرتا ہے ما یرید، جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے. اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ جہاد ہو تاکہ حق اور باطل کا فرق ظاہر ہو جائے. اس کا ارادہ یہ ہے کہ جہاد ہو تاکہ حق اور باطل کا فرق ظاہر ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل. اعادہ مضمون انفاق پھر دہرایا، کیونکہ جہاد کے لیے تب بندہ تیار ہو سکے گا مال قربان کرنے کی عادت ہو. اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناہم، عمل کرنے کا وقت ہے، عمل کر لو، قیامت میں اعمال نہیں بکیں گے. ایمان والو، انفقوا خرچ کر لو. انفقوا کا معنی کر رہا ہوں، خرچ کر لو. مما رزقناکم، ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں. من قبل، کب خرچ کرنا ہے؟ اس سے پہلے یاتی یوم لا بیع فیہ. کسی چیز کے حاصل ہونے کے تین طریقے ہوتے ہیں. نمبر ایک، خرید لو. نمبر دو کسی دوست سے عاریۃً لے لو، بھائی 2 دنوں کے لیے دے دے، ہفتے کے لیے دے دے کسی دوست سے. اور تیسرا طریقہ سفارش کے ذریعے لے لو. قیامت میں تینوں طریقے نہیں چلیں گے، نہ خریدنے والا طریقہ، نہ عاریۃً، اور نہ بندہ سفارش کے ذریعے لے سکے گا. اے ایمان والو، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن لا بیع فیہ، لا بیع فیہ. آپ کو کہا ہے اس میں تورات تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان والے کیا چھوڑ گئے تھے؟ تورات شریف. انبیاء، سورت مریم میں ایک دفعہ عرض کیا تھا، انبیاء کی وراثت مال میں ہوتی ہے یا علم میں؟ ما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. اب سورت مریم ہمارے زیر گفتگو نہیں ہے، خلاصہ سنا دیا. انبیاء کی وراثت، نبی علیہ السلام فرماتے ما ترکنہ فہو صدقہ. انبیاء علیہ السلام جو کچھ چھوڑ جائیں اللہ کے نام پر صدقہ ہوتا ہے. یہ دنیا والی چیزیں انبیاء کی وراثت میں نہیں چلا کرتی، علم چلا کرتا ہے، آسمانی کتاب چلا کرتی ہے. آگے چلو جی. لا بیع فیہ، نفی طریقے اول، نہیں کوئی خرید و فروخت ہوگی اس دن میں. ولا خلۃ، نفی طریقے دوم، اور نہ دوستی ہوگی. قیامت میں دوستی نہیں ہوگی. کیسے نہیں ہوگی؟ کھولو مانا وہ حوالہ. الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یوں آیت ہے، کون سی سورت ہے؟ زخرف، سورت زخرف. حضرت نے فرمایا جی آیت نمبر بتاؤ. 594 صفحہ، آیت نمبر 67، سورت حامیم زخرف. الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوست اس دن بعض ان کے بعض کے لیے دشمن ہوں گے. قیامت میں دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، دوست دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، سوائے متقین کے. علامہ حاضر نے معنی کیا المتقین الموحدین. توحیدیوں کی دوستی باقی رہے گی، توحیدیوں کی دوستی. اچھا اب خیال ذرا ذہن حاضر، مطلب دوستی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہاں ہوگی دوستی. ٹھیک ہے مشرکین کی نہیں ہوگی، لیکن موحدین کی دوستی ہوگی. اب خیال اس کا کیا مطلب؟ ولا خلۃ، کوئی اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی. نمبر 2 ولا خلہ، کوئی دوستی نہیں ہوگی. ایسی دوستی نہیں ہوگی
کہ بندہ اپنے سارے نیک مال دوسرے کو دے دے۔ نمبر 3 ولا شفاعہ، نہ پھر طریقے ثالثہ، نہ کوئی سفارش ہوگی، اس کی قید بلا اذن والکافرون هم الظالمون۔ واو تعلیلیہ، اس لیے خیال کرنا، اس لیے والکافرون هم الظالمون، اس لیے کہ کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ خیال مولانا علامہ علامہ آلوسی نے مانا کیا روح المانی والے نے والکافرون پر، کأنہ دلیل علی القتال، کأنہ دلیل علی القتال، کیا مطلب؟ ان سے جہاد کرو اور جہاد کے لیے مال خرچ کرو، کیونکہ مقابلہ تمہارا ان سے ہے۔ کن سے ہے؟ جو کافر ہے۔ ان کا کافر ہونا دلیل ہے کہ ان سے جہاد کیا جائے۔ یہ انداز ہے۔ ہم الظالمون، کافر ہی تو ظلم کرنے والے ہیں۔ کون سا ظلم کر رہے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہوں، یہ ظلم اسی مسئلے کے منکر ہیں۔ کون سا ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں ظالم ہے؟ کہ اسی مسئلہ، کون سا مسئلہ؟ اللہ لا الہ، اس مسئلے کے منکر ہیں یہ ظلم۔ ان سے ظالموں سے جہاد کرو۔ تیسری بار توحید کا ذکر آ گیا۔ پہلے دعویٰ کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر اس کو دہرایا الہکم الہ واحد، پھر آ گیا اللہ۔ منہ پر ہاتھ رکھو بھائی، ایسے کیا منہ کھول کے اللہ کے بدو؟ مجھے ڈر لگتا ہے، کراچی کا ماحول ہے، میں پردیسی بندہ ہوں۔ اور یہ ہاتھ رات کو دیر تک میں جاگتا ہوں، نیند دن کو آ رہی ہے، خدا کے منہ تو نہ کھولو اتنا۔ اللہ، میں نے کہا مجھے کھاتے ہیں۔ اللہ لا الہ، کون سا ظلم کر رہے ہیں؟ اس مسئلے کے منکر ہیں یہ ظلم۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کا عنوان جملہ تعلیلیہ برائے ما قبل، جملہ تعلیلیہ لما قبل، ما قبل کے لیے یہ علت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مسئلے کے منکر ہیں۔ اب مولانا خیال کرنا، 17 دفعہ اللہ کا ذکر آ رہا ہے اس آیت الکرسی میں۔ میں ذرا نمبر شمار کرتا ہوں، آپ دیکھتے جائیں مختلف انداز سے۔ اللہ ایک، لا الہ دو، الا ہو تین، الحی چار، القیوم پانچ، لا تاخذہ چھ، لہو ما لہو سات، من ذا الذی یشفع عندہ آٹھ، الا بإذنہ ضمیر 9، یعلم 10، اللہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، نہیں احاطہ کر سکتے یہ ذرا برابر اس اللہ کے علم میں سے، میں علم ہی 11، الا بما شاء 12، مگر جو چاہے اللہ۔ واسع کرسیہ، وسیع ہے اس کی کرسی، اللہ کی کرسی 13، ولا یعودہ، نہیں تھکا سکتی اس اللہ کو 14، وہوا 15، العلی وہ بلند و بالا ہے 16، العظیم عظمت والا ہے، مرتبے کے اندر 17۔ کتنی مرتبہ ذکر آ گیا؟ 17 مرتبہ اللہ کا ذکر آ گیا۔ اس کو آیت الکرسی کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں عظمت والے ہے کہ اس میں 17 مرتبہ اللہ کا تذکر آیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اب انداز دیکھنا، دلائل آ رہے ہیں۔ اللہ کریم نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر صرف وہی اللہ۔ کیوں؟ دلیل نمبر 1 دلیل الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ سورۃ الفرقان، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَوَكَّلْ، جلدی کرو مولانا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔
438 بھروسہ رکھ میں آیت نمبر 58 بھروسہ کیے رکھ میرے پیغمبر زندہ ذات پر، کون سی زندہ ذات؟ لا يموت، جس پر موت نہیں آئے گی۔ القیوم، خیال کرنا مولانا دو معنی، القیوم شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا تدبیر کنندہ، تدبیر کنندہ سارے جہان کا نظام چلانے والا۔ دوسرا معنی القیوم خود بخود قائم ہونے والا۔ تیسرا معنی سب کو قائم رکھنے والا۔ جب الحی اللہ، القیوم اللہ، تو پھر عبادت کے ایک دوسرے جیسے بن گئے ہیں۔ لا تاخذہ، یہ تیسری دلیل آ گئی ہے، نہیں پکڑ۔ شاہ صاحب نے بڑا پیارا معنی کیا، شاہ صاحب سے مراد یاد ہے حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ، شاہ سے معنی کرتے ہیں القیوم سب کو تھامنے والا، سب کو تھامنے والا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑ سکتی اللہ کریم کو اونگ، نہ نیند، نہ کوئی اونگ اور نہ کوئی نیند۔ اس کا جملہ اس لیے مخلوق سے غافل نہیں، اس لیے مخلوق سے غافل نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سنۃ کس کو کہتے ہیں مولانا؟ فرق یاد رکھنا، سنۃ دماغ جاگ رہا ہو، آنکھیں سو جائیں۔ عرب والے سنۃ کس کو کہتے ہیں؟ دماغ جاگ رہا ہو، دماغ جاگ رہا ہو، آنکھیں بند ہو جائیں، سنۃ۔ نمبر 2 ولا نوم، نوم وہ نیند جس میں سارے اعضاء سو جائیں۔ اور نمبر 3 نواس۔ کھولو جی سورۃ الانفال، سورۃ اذ یغشیکم النواس۔ 3 قسم کی نیندوں کا ذکر قرآن میں، آیت نمبر 11 214 صفحہ، آیت نمبر 11 سورۃ الانفال، اذ یغشیکم النواس۔ جب اللہ کریم نے ڈال دی تم پر نیند، کون سی نیند مولانا؟ نواس۔ نواس کون سی نیند؟ آنکھیں کھلی ہو لیکن دماغ سو جائے، آنکھیں ڈرائیوروں والی نیند۔ کون سی نیند؟ اب تو یاد رہے گا، آنکھیں کھلی ہیں، اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہے، دماغ سو جائے، وہ ہے نواس۔ اب آ جاؤ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، چوتھی لت آ گئی ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اسی ہی کے لیے ہے، یعنی اس کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ مولانا خیال، جب سارے مملوک ہیں اللہ پر جبر کون کر سکتا ہے؟ یوں انداز، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ اور دلیل آ گئی 5ویں۔ من ذا الذی استفہام انکاری، کون ہے وہ بندہ، کون ہے وہ ہستی؟ دکھاؤ تو صحیح مجھے، کون ہے وہ ہستی جو سفارش کر سکے اللہ کریم کے ہاں؟ الا باذنہ، مگر اللہ کریم کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت ہوگی تب سفارش کر سکیں گے، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو زبان بھی کوئی نہیں ہلا سکے گا۔ آ جاؤ مولانا 17ویں پارے پر، سورۃ الانبیاء، یعلم، آیت نمبر 28، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، 399 صفحہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون، نہیں سفارش کر سکتے، الا لمن ارتضی، مگر اس بندے کے لیے جس کو اللہ پسند کر لے۔ شرط سننا مسئلہ شفاعت کی، پہلی شرط شفیع موحد ہو، پہلی شرط شفیع سفارش کرنے والا موحد ہو، دوسری شرط مشفوع لہ موحد ہو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے۔
مشفوع لہو موحد ہو۔ نمبر 3 شفاعت کا اذن ہو، تیسری شرط شفاعت کا اذن۔ چوتھی شرط شفاعت کبریٰ کے بعد شفاعت کرے، شفاعت کبریٰ جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، اللہ حساب کتاب شروع کر انبیاء کے پاس جائیں گے، سارے معذرت کر دیں گے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا سر اٹھاؤ، لمبا واقعہ ہے، کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز رہیں گے، ارفع راسک، سر اٹھاؤ میرے محبوب، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، لمبی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ حساب کتاب شروع کر، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ اب شفاعت کی میں نے چوتھی شرط کون سی عرض کی؟ سفارش کریں، شفاعت کریں، لیکن شفاعت کبریٰ کے بعد۔ اور نمبر 5 شفیع کو یہ یقین ہو، شفیع کو یہ یقین ہو، علم ہو کہ مشفوع لہو کی موت ایمان پر آئی ہے، شفیع کو یہ علم ہو کہ مشفوع لہو کی موت ایمان پر آئی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، چھٹی علت جب اس کے آگے زبان ہی کوئی نہیں ہلا سکتا، عبادت کے لیے پھر کیسے بن سکتا ہے کوئی دوسرا؟ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ بین ایدیہم ما یکون، جو آگے ہونے والا ہے، ما خلف، ما کان اور ما یکون کو جاننے والا اللہ، تو عبادت کے لیے صرف اللہ۔ ساتویں علت ولا یحیطون، ساتویں دلیل اور علت نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اللہ کی معلومات میں سے، علم اللہ کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر جو اللہ کریم چاہے کسی چیز کا۔ یہ دل کا مجھے دو، جلدی کرو بھائی، ثناء اللہ یہ مجھے دو۔ یہ دیکھو جی، یہ چھوٹا سا ایک دھاگا ہے، اس کو کس نے بنایا؟ اس کو صبر بھائی اللہ نے بنایا، یہ سارے پشتون سازا ہو، حوصلہ تو کرو، یہ حال ہے۔ اس کو کس نے بنایا؟ اس کو مسجد میں یہاں کون لایا؟ سب پر اس کو کس نے ڈالا؟ کس کس بندے کے پاؤں آئے ہیں؟ اس پر مٹی کے کتنے ذرے لگے ہوئے ہیں؟ اب آئندہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اسی ایک آپ دھاگے کو سوچنا شروع کر دیں تو ساری کائنات والے اکٹھے ہو جائیں، ان تمام سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے سکتا، اتنا کچھ پتہ چل سکتا ہے جتنا اللہ بتا دے۔ جب ایک ذرے کے بارے میں یہ حال ہے، ساری کائنات کے حال کا کیا پتا؟ واسع کرسیہ السماوات والارض، واسع کرسیہ السماوات والارض، 8ویں علت آ گئی ہے، وسیع ہے کرسی اللہ کریم کی، 4 معنی کر رہا ہوں، وسیع ہے قدرت اللہ کریم کی، کرسی کا ایک معنی قدرت اللہ، دوسرا معنی ملک اللہ، اللہ کی ملکیت، تیسرا معنی تدبیر اللہ، اللہ کی تدبیر، چوتھا معنی علم اللہ، اللہ کا علم۔ ایک اور معنی کرتا ہوں سادہ تھا، یہ تو 4 عرض کر دیے، واسع کرسیہ السماوات والارض، ہونا لا یحیطون، کبھی جملہ ذرا دھیان سے سن لو، احاطہ نہیں کر سکتے۔ احاطہ کس کو کہتے ہیں؟ احاطے کا مطلب ہوتا ہے حقیقت تک پہنچ جانا۔ کوئی کائنات کے اندر مخلوق کسی چیز کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، اتنا پہنچ سکتی ہے جتنا اللہ چاہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے سلطنت اللہ کریم کی، آسمانوں کو اور زمین کو، وسیع سلطنت کا مالک اللہ، تو عبادت کے لیے بھی صرف اللہ۔ ولا یعودہ حفظہما، نہیں تھکاتی اس اللہ کریم کو حفاظت آسمانوں کی اور زمین کی۔ وہو العلی العظیم، نمبر 10، اور وہ اللہ کریم بلند ہے انسانی سوچ سے۔ العلی
بلند ہے انسانی سوچ سے، العظیم بڑا ہے مرتبے میں. دونوں میں فرق عرض کر دیا. اللہ کریم بلند و بالا ہے انسانی سوچ سے، اور نمبر 2 عظیم عظمت والا ہے، بڑا ہے، عظیم الشان ہے مرتبے میں. اللہ اللہ لا اکراہ فی الدین. پھر دیکھیے ذرا احباب، الحی القیوم ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ، القیوم صرف اللہ تو الہ بھی اللہ، غرنی سے پاک اللہ تو الہ بھی صرف اللہ، لہو ما فی السماوات آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ تو الہ بھی صرف اللہ. اللہ کریم کی اجازت کے بغیر کوئی زبان بھی نہیں ہلا سکتا. کون ہے جو سفارش کر سکے؟ اگر شفاعت قہریوں سے پاک اللہ، شفیع قہری سے پاک اللہ تو الہ بھی صرف اللہ. ماکان اور ما یکون کا علم رکھنے والا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ. ہر ایک چیز کا احاطہ رکھنے والا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ. آسمان و زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ تو الہ بھی صرف اللہ. اور تھکاوٹ سے پاک اللہ تو الہ بھی صرف اللہ. انسانی سوچ سے بلند و بالا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ. مرتبے میں سب سے بڑا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ. یوں مسئلہ سمجھایا. لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین. بھائی جہاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بناؤ، نہیں. جہاد کا تو مقصد یہ ہے کہ جو مفسدین ہیں ان کے سر کو کچلو. لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی زبردستی دین کے اندر. میں نے رفعنا فوقکم الطور پر یہ حوالہ آپ کو دکھایا تھا. ایک ہوتا ہے اکراہ للدین، دوسرا ہوتا ہے اکراہ فی الدین. ایک بندہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، زبردستی تم بندوق اس کے سینے پر رکھ دو، مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بندوق تو بندوق مولا خالد کی آواز سن کر ڈر جائے گا، یوں نہیں کرنا. مولانا زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں، اکراہ فی الدین. دوسرا ہے اکراہ للدین، دین کے لیے زبردستی. ایک بندہ اسلام کے دائرے میں آ گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، سنت پر عمل نہیں کرتا، شریعت کے حکام پورے نہیں کرتا، اس پر سختی کی جائے گی. جب اسلام کے دائرے میں آ گیا ہے اب عمل کر. لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی زبردستی دین کے اندر. قد تبین الرشد، علت وجہ کیوں؟ قد تبین الرشد، وجہ تحقیق واضح ہو چکی ہے بھلائی، من الغی گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، کفر 2 قسم ہے. حضرت مولانا وکیل صاحب 2 قسم کا کفر. ایک کفر ہے مذموم اور دوسرا کفر ہے محمود. ایک کفر مذموم، دوسرا کفر محمود، تعریف کیا ہوا کفر. یہ کیا مطلب ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یہ کفر محمود کی بات ہو رہی ہے، وہ کفر جو پیارا ہو. کون سا کفر؟ معبودان باطلہ کے ساتھ کفر کرے جو بندہ اور اللہ کے ساتھ ایمان رکھے، یہ کفر محمود ہے، کفر محمود. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت بعض جگہ اس سے مراد شیطان ہوتا ہے، اور بعض جگہ کل ما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت، اللہ کے بغیر جس کی بھی عبادت کی جائے طاغوت. جو بندہ کفر کرے طاغوت کے ساتھ، معبودان باطلہ کے ساتھ، یہ ترجمہ ہے لا الہ کا، لا الہ کا. اور یومن باللہ یہ ترجمہ ہے الا اللہ کا، ایمان رکھے اللہ کے ساتھ. جلالین والے نے مانا کیا وحدہ، اکیلے اللہ کے ساتھ ایمان رکھے، یعنی اسی ہی کو الہ سمجھے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ثمرہ تکمیل اس کا عنوان. وہ بندہ کامل ہو چکا ہے کیسے؟ پس تحقیق اس نے پکڑ لیا
کڑے مضبوط کو، ایک کڑ ہے اس میں ہاتھ ڈال دیا، اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، لانفصام لہا، اس کا عنوان فضیلت عروہ، لانفصام فضیلت عروہ، وہ کڑا کون سا ہے؟ نہیں کوئی ٹوٹنا اس کے لیے، بندے کا ہاتھ چھوٹ جائے تو اور بات ہے، کڑا نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ سمیع علیم، ترغیب اخلاص، اللہ کریم سننے والا ہے ظاہری قول کو، علیم جاننے والا ہے باطنی حال کو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، دو قیدے بیان ہو رہے ہیں، قیدے ذرا خیال سے سننے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کریم کام بنانے والا ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو انفاق کر گئے۔ کیا معنی کیا؟ انفاق کر گئے، خیال مولانا مانے پر ہے تو آمنو، آپ مانا انفاق والا کر رہے ہیں، خیال کرنا پیچھے ہم نے ایت پڑھی تھی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ، جو صحابہ بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں اللہ کے لیے نماز کو ایمان فرمایا، مفسرین فرماتے یہاں انفاق کو اللہ نے ایمان سے تعبیر دی ہے۔ اللہ ولی الذین، اللہ ولی الذین، ہاں جی ایک بڑی پیاری بات یاد دلائی دوستوں نے، میں نے کہا تھا اب خیال نہیں رہا، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، شفاعت وجاہت، شفاعت محبت اور شفاعت اجازت، بڑا موقع پر برمحل دوستوں نے یاد دلایا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، نام تو نہیں لکھا، مزہ آ گیا۔ ایک مجرم کو بادشاہ کے دربار میں حاضر، یہ میں شفاعت وجاہت بیان کر رہا ہوں، مجرم کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، اب اس نے جرم کیا ہے، قانون توڑا ہے، اب اس کے لیے 100 کروڑ کی سزا ہونی چاہیے۔ ملک کا آئین یہ کہتا ہے، ہاں بھائی مجرم آ گیا جی، پکڑا ہوا ہے جی، 100 کروڑ کی سزا اس کے لیے۔ وزیر اعظم کھڑا ہو گیا، بادشاہ سلامت میں سفارش کرتا ہوں اب اس کو معاف کر دیں۔ اب بادشاہ نے یہ سوچا اب ملک کا قانون تو یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگنے چاہیے، اور سفارش کر رہے وزیر اعظم، اگر میں وزیر اعظم کی بات نہیں مانوں گا یہ ناراض ہو جائے گا، ایسا نہ ہو کہ بغاوت شروع کر دے، اور بغاوت شروع کر دی تو میری بادشاہی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ بادشاہ نے ڈر کی وجہ سے اس کے روب کے نیچے آ کر وزیر اعظم کی سفارش مان لی، ٹھیک ہے جی اس مجرم کو چھوڑ دو۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت وجاہت، کسی کا دبدبا روب زور دے کر اس کی بات مان لینا، یہ ہے شفاعت وجاہت۔ اب جو ڈپٹی کمشنر ہے اگر یہ تھانے کے ایس ایچ او کو کوئی سفارش کرے، یہ جو مجرم ہے نا اب اس کے خلاف پرچہ نہ کاٹے، اب آپ بتائیں تھانے دار کی جرات ہے کہ اس کی بات نہ مانے؟ یہ ہے شفاعت وجاہت۔ نمبر 2، مجرم کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، اب اس کو 100 کوڑے لگنے چاہیے، اس نے جرم کیا ہے، بادشاہ نے اعلان کیا 100 کوڑے مارو، بادشاہ کا بچہ کھڑا ہو گیا، ابا جان میں ناراض ہو جاؤں گا، آپ جو ہے اس کو کچھ نہ کریں، نہیں میں جا رہا ہوں۔ اب بادشاہ کے سامنے بچے کا زور نہیں چلتا، لیکن بادشاہ اس کی محبت میں مجبور ہے، کیا کرے؟ اب بیٹا ناراض ہو جائے گا، خفا ہو جائے گا، تو اپنے بیٹے کی محبت میں مجبور ہو کر بادشاہ نے مجرم کو چھوڑ دیا، یہ ہے شفاعت محبت۔ اب ذرا مولانا جملہ میرا قابل ہو، قاری صاحب جملہ میرا قابل ہو، حضرت آج تک جتنے بھی مشرکین دنیا میں آ کر گزر چکے، مشرکین میں سے آج تک کوئی مشرک شفاعت وجاہت کا قائل نہیں رہا۔ کسی مشرک کا آج تک یہ عقیدہ نہیں رہا کہ یہ جو ہمارے پیر فقیر ہیں، یہ انبیاء کرام اولیاء کرام وغیرہ، یہ زبردستی اللہ سے بات منوا لیتے ہیں
اللہ کریم کے آگے ان کا زور چلتا ہے، اللہ ان سے ڈرتا ہے معاذ اللہ ان کے روم میں آ کر دبدبے میں آ کر ان کی بات مان لیتا ہے، اس عقیدے والا مشرک آج تک دنیا میں آیا ہی نہیں۔ نمبر 2، جتنے بھی مشرکین آج سے پہلے آئے یا آج موجود ہیں وہ شفاعت محبت کے قائل ہیں۔ یہ جب سفارش کرے، اب اللہ کریم اپنے پیاروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ان کی محبت کی وجہ سے ان کی بات اللہ نہیں ٹالتا۔ نہ بات سمجھ آئی؟ مشرکین پچھلے اور آج والے اس زمانے میں کون سی شفاعت کے قائل ہیں؟ شفاعت محبت۔ نمبر 3، مجرم کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، خیال کرنا مجرم کانپ رہا ہے، بادشاہ سلامت مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مانتا ہوں مجھ سے قانون کی آئین کی خلاف ورزی ہو گئی، مہربانی کر کے معاف کر دو۔ آنسو بہا رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے، دامن پھیلا کے کھڑا ہے۔ اب بادشاہ نے سوچا اگر ویسے اس کو چھوڑ دیا جائے تو قانون کے خلاف ہے، اور بیچارہ معافیاں بھی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، کہتے دوبارہ نہیں کروں گا۔ اب کیا کیا جائے؟ بادشاہ کو ترس آ گیا، اس نے ایک وزیر کو اشارہ کیا، بھائی یہ بتا، اس کو دیکھ رہے معافی مانگ رہا ہے جی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے جی رو رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے جی جوڑ رہا ہے، پھر کرے گا جی وعدہ تو کرتا نہیں کروں گا۔ اچھا یہ ہے اگر تو اس کی سفارش کرنا تو میں تیری سفارش کی لاج رکھتے ہوئے اس کو چھوڑتا ہوں۔ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت میں منت کرتا ہوں، اب نے خود مجھے بولنے کی اجازت دی ہے، بیچارہ رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، وعدہ بھی کر رہا ہے، پھر نہیں کرے گا، مہربانی کر کے آپ نے اس کو معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی سن لے بھائی، ویسے تو معافی کا مستحق تو نہیں تھا، لیکن چلو ٹھیک ہے، یہ وزیر تیری سفارش کر رہا ہے، یار میں نے خود دیا بولنے کی، چلو جاؤ چھوڑ دے اس کو، میں نے معاف کیا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت بالعزن، شفاعت اجازت۔ میں ذرا سمجھانے کے لیے سادے لفظ بول رہا ہوں، شفاعت وجاہت، شفاعت محبت، شفاعت اجازت۔ تو کون سی سفارش قیامت کے دن ہوگی؟ شفاعت اجازت۔ ایک چھوٹی سی بات اور کروں، 11واں پارہ یہ حوالہ ضرور دیکھنا ہے، جو ساتھی دوسروں کے ساتھ دیکھنا چاہیں ان کے ساتھ دیکھیں۔ آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ خیال سے مولانا جملہ بڑا باریک ہے، عبادت کر رہے ہیں یہ مکے والے اللہ کریم کے سوا ان ہستیوں کی جو ان کو نقصان بھی نہیں دے سکتے اور نفع بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں مکے والے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ مولانا خیال کیا کہہ رہے مکے والے؟ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کریم کے ہاں۔ وہ تو قیامت کے منکر تھے مکے والے۔ یہاں ہاتھ رکھنا جی، 11ویں پارے پر ہاتھ رکھنا، 23واں پارہ سورۃ یاسین، سورۃ یاسین۔ حضرت مولانا نور الوکیل سے جملہ آ رہا ہے، سورۃ یاسین مکمل ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 78، قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ کیا کہتا ہے مشرک بندہ؟ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ قل آپ فرما دیجیے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، زندہ کرے گا ان کو وہ اللہ جس نے پیدا کیے ان کو پہلی بار۔ مولانا مکے والے جن کو شوق ہے قرآن فہمی کا، بڑی کتابوں والے ساتھی غور، مکے والے تو قیامت کے منکر تھے، قیامت کے۔ پھر ہؤلاء شفعاؤنا کا کیا مطلب؟ مولانا ہؤلاء شفعاؤنا میں دنیاوی شفاعت مراد ہے۔ کون سی شفاعت مراد ہے؟ دنیا کے کاموں میں ہماری سفارشی ہے، کام اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ بات کوئی سمجھی بھی ہے کہ نہیں؟ آخرت والی شفاعت مراد دنیا والی، آخرت کے تو وہ منکر تھے، قیامت کے تو وہ منکر تھے۔ ہؤلاء شفعاؤنا کا کیا مطلب؟ یہ دنیا میں ہمارے سفارشی ہیں، دنیا کے کام ہمارے کرا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی؟ آگے چلو جی۔ اللہ اللہ، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے لکھا ہے بڑے موقع پر رکوایا تھا۔
آگے چلو جی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کریم کام بنانے والا ہے مومنوں کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کریم نکالتا رہتا ہے ان کو اندھیروں سے الی النور. مفسرین نے مانا کیا من الظلمات بخل کے اندھیرے، الی النور انفاق والی روشنی، بخل کے اندھیروں سے نکال کر انفاق والی روشنی کی طرف اللہ نکالتا رہتا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت. 5 دھاوے زمان سن لیتے بات. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، قاعدہ ثانیہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے کارساز ہیں الطاغوت معبودان باطلہ، یخرجونہم من النور الی الظلمات. میں صرف علم تر الذی حاج ابراہیم آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ذرا اس کا انداز عرض کرنا چاہتا ہوں. دلیل ایک ہے یا دو، بس اس کے لیے آپ کو روکا ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے کارساز معبودان باطلہ ہیں. نہ معبودان باطلہ یہ ان کے کام بنانے والے ہیں. بولو نا اس کی قید سنو. اولیاءہم ان کے عقیدے میں، کفار کے عقیدے میں یہ ان کے کارساز ہیں، حقیقت میں نہیں ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکالتے رہتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ثمرہ اول نار، یہ لوگ جہنمی ہیں. نمبر 2 اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم. اچھا اس کا نتیجہ بیان نہیں کیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات. آگے جنت کا ذکر نہیں کیا اور یہاں پر آگے جہنم کا ذکر کیا. دیکھیے نا ذرا. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. وہاں ذکر جنت کا نہیں کیا کہ یہ جنتی ہیں اور یہاں ذکر کیا کہ یہ جہنمی ہے. اس کا ذرا راز کو سنیے. وہاں جنتی ہونے کا ذکر نہیں کیا، یہاں ان کے جہنمی ہونے کا ذکر کیا ہے. اس کے اندر راز کیا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا وہ تو اپنے تھے، اپنوں کے لیے بیان کی ضرورت ہی نہیں تھی. اپنے اپنے جو ہوئے بالمعروف، شریعت کے مطابق. دیکھنا جس عورت کو طلاق مل گئی ہے، تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی تو نے کرنا ہے، عورت کے کپڑوں کا انتظام بھی تو نے کرنا ہے. آیا سمجھ آئی؟ آگے چلو. لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں ذمہ داری ڈالا جاتا کوئی انسان مگر اپنی گنجائش کے مطابق. خیال کرنا مانے پر مولانا. لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں ذمہ داری ڈالا جاتا کوئی انسان مگر اپنی وسعت کے مطابق، برداشت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدہا، سبحان اللہ. نہ تکلیف دی جائے ماں اپنے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، نہ باپ کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے. عورت کہتی ہے تیرے بچے کو میں دودھ تو پلاتی ہوں ٹھیک ہے، لیکن 5,000 روپیہ مہینہ لوں گی. میں غریب آدمی ہوں جی، مزدور ہوں، میں تو 1,000 روپے مہینہ دے سکتا ہوں. اس کو بھی تنگ نہ کر. اب وہ خرچہ طے ہوا ہے 2,000، وہ نہیں دیتا، اس کو تنگ کر رہا ہے. یوں نہ کرو، دونوں کو تنگی نہ دی جائے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ،